اسم فعل حرف کے علامات میں سے تیسری علامت حروف جر کا داخل ہونا. شروع میں حرف جر آئے گا. ایک بات یاد رکھنا، نحو جو ہے نا یہ دلچسپ ہے، بہت مزیدار ہے، اور نحو میں مزہ آتا ہے، بہت مزیدار فن ہے، اور اس میں رٹا زیادہ نہیں ہوتا ہے، بس مختصر سا ہوتا ہے، اور اس کو جیسے جیسے آپ آگے چلتے چلے جائیں گے مزہ آئے گا. صرف میں ذرا خشک ہے، اس میں رٹا لگانا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. حروف جارہ جو ہے نا 17 ہے، اور یہ شاعر نے آپ کو آسان کر کے بتا دیے. با تا کاف لام. لام کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے، لام بھی لکھ سکتے. باو تاو، یہ وہ وزن کی ہے، اتنا یاد رکھنا. باو تاو کاف لام منز مز اور خلا. باہ تاہ کاف لام ہے، منز ہے اور خلا ہے. 1 2 3 4 5 6 7. باؤ تاؤ کاف لام منز مز خلا. 1 2 3 4 5 6 7. آگے رب، حاشا، من، عدا، فی، عن، الی، حتی، علی. غالباً اس میں ایک رہ گیا، پھر بھی دیکھیں. تو 7، یہ 8، یہ 9، یہ 10، یہ 11، یہ 12، یہ 13، یہ 14، یہ 15، یہ 16. رب، حاشا، من، عدا، فی، عن، الی، حتی، علی. باؤ تاؤ کاف لام واو، ادھر واو رہ گیا. اب یہ 17 ہو گئے، 8 یہاں اور باقی یہاں. یہ شعر آپ یاد کر لیں گے، آپ حروف جارہ آپ کے سامنے آ جائے گا. باو تاو کاف لام واو منز مز خلا. رب، حاشا، من، عدا، فی، عن، الی، حتی، علی. تو یہ 17 ہو گئے. باہ تاہ کاف لام ہے، منز ہے، مز ہے، خلا ہے. یہ ایک ایک کر کے میں سمجھاتا ہوں. ربا ہے، حاشا ہے، من ہے، عدا ہے، فی ہے، عن ہے، الی ہے، حتی ہے، علی ہے. اس میں ایک نقطہ یاد رکھیے کہ 7 جو ہے، 7 حروف جارہ کثرت سے آتے ہیں اور ضمائر سے مل کر آتے ہیں، باقی ضمائر سے مل کر نہیں آتے. یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، آگے آئے گی بار بار. 7 حروف جارہ یہ مل کر آتے ہیں اور کثرت سے آتے ہیں، قرآن اس سے بھرا ہوا ہے. باقی جو ہے وہ مل کر نہیں آتے ہیں. وہ 7 کون سے حروف ہے اس کو آپ دیکھیں، اور جب یہ 7 حروف آ جائیں گے نا، سمجھو کہ قرآن کا ایک ثلث آپ کو آ گیا. کسی طالبہ کو آپ نے 7 حروف سکھائے، اتنا سارا قرآن جو ہے اس کو آ جائے گا.
تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر ہم یہ صرف 7 حروف بھی سکھاتے نا تو سمجھو بہت بڑا کام ہو جائے گا، لیکن ہم نے اس کو 7 حروف بھی نہیں سکھائے ہوتے۔ دیکھیے 7 حروف یہ ہے جو مل کر آتے ہیں، میرے خیال سے اس کو مٹا دیتا ہوں۔ با ہے، تا ہے، کاف ہے، لام ہے، واو ہے، مر ہے، خلا ہے، عقبہ ہے، حاشا ہے، من ہے، عدا ہے، فی، عن، الی، حتی، علی۔ ضمیر کے ساتھ مل کر آنے والے حروف اور قرآن میں کثرت سے آنے والے حروف۔ مل کر آنے والے حروف جر۔ اچھا اتنا بھی یاد رکھے، حروف جر یہ اصل میں جارہ ہے، جارہ۔ جر کہتے ہیں زیر کو، یہ یاد رکھنا، جر زیر۔ اس کا دوسرا نام کسرہ بھی ہے، کسرہ۔ زیر کے ہمارے پاس عربی میں 2 نام ہیں، جر اور کسرہ۔ جر کہا کہیں گے، کسرہ کہا کہیں گے، یہ آگے چل کے بتاؤں گا۔ اتنا آپ کو ابھی سے یاد ہونا چاہیے کہ زیر کے 2 نام ہیں، ایک نام اس کا ہے جر اور دوسرا نام ہے کسرہ۔ اس کے بولنے کی اپنی اپنی جگہ ہے کہ ہم کہاں بولیں گے، کہاں نہیں بولیں گے۔ جر کی جگہ کسرہ نہیں بولنا ہے، کسرہ کی جگہ جر نہیں بولنا ہے۔ اور یہ جو جار ہے نا، یہ اس میں فاعل ہے۔ آگے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دیں گے، جس کو سمجھ آئے کم سے کم۔ اصل میں جارر تھا، فاعل، تو اس کا معنی ہو جائے گا زیر دینے والا، زیر دینے والا۔ اور حروف مؤنث سے یہ آگے اس پہ بات کریں گے، اس وجہ سے ہم اس کو جارہ کہتے ہیں، جر دینے والے۔ تو کسرہ یا زیر دینے والے جو الفاظ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں حروف جارہ۔ جیم را را، یہ اس لفظ سے نکلا ہے، اس کو جب ملاتے ہیں تو شد لکھ دیتے ہیں، جر۔ تو حروف جارہ 17 ہیں، 17 میں سے 7 جو ہے ضمیر کے ساتھ مل کر آتے ہیں اور کثرت سے آتے ہیں۔ حروف جارہ کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، جار اس میں فاعل ہے، اتنا یاد رکھنا، اور یہ مؤنث کا صیغہ ہے، جر دینے والے، زیر دینے والے، کسرہ دینے والے۔ ان میں سب سے پہلے با ہے۔ یہ مل کر آتی ہے ضمیر کے ساتھ، اتنا یاد رکھنا۔ ہم ایک ایک کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ با کے معنی اکثر جو ہے نا یہ آتے ہیں 7 اور یا سے۔ حروف جارہ میں سے با ہیں اور با کے معنی 7 یا سے کے آتے ہیں، زیادہ تر یہ 7 آتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں بسم اللہ، تو اس کا اسم کا معنی نام، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ یہ اب آپ کے پاس کوئی آتی ہے اور وہ کوئی آتا ہے معلم صاحب، وہ بسم اللہ کے نام کے ساتھ، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ 7 کس کا معنی ہے، تو یہ با کا معنی ہے۔ اس میں یہ بات آپ یاد رکھیے کہ جب یہ کسی اسم کے ساتھ مل کر آئے گی نا تو با یہاں اس پہ کسرہ ہوگا، اتنا یاد رکھنا، زبر نہیں ہوگا۔ فی الحال اتنا یاد رکھیں، آگے اس میں کچھ باتیں ہیں، مبتدی کے لیے آپ نے اتنا بتا دینا اس کو۔ مثلا آپ نے کہا بسم اللہ، تو وہ اس کی دماغ میں ہوگا کہ زبر ہو، با ہو، با، بسم اللہ نہیں ہوگا، بسم اللہ ہوگا۔ اور ضمیر کے ساتھ مل کر آ رہی بھی، اکثر جو
مبتدی ہوتے ہیں یا جو کالج یونیورسٹی والے ہوتے ہیں ان کے دماغ میں یہ اشکال آ جاتا ہے کہ اس پہ زبر کیوں نہیں زیر کیوں ہے. یہ بتانے کی چیزیں ہے، بات کی ہے. انشاءاللہ یہاں یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائے گی. آپ اتنا یاد رکھنا کہ جب یہ آگے کسی اسم سے مل رہا ہوگا تو اکثر صورت میں اس پہ کسرہ ہوگا. مثلاً آپ نے کہا بالکتابی، بالکتابی، بالکتابی. تو اب یہ کوئی آپ سے پوچھے کہ اس میں اسم کی علامت کیا ہے، آپ آرام سے بتا سکتے وہ حروف جار رہا ہے. اور قرآن اس سے بھرا ہوا ہے. بات تو اتنی آئی ہے، یہ حروف جارہ اور یہ چیزیں گرامر اگر کسی کو یاد ہوتے تو قرآن کا ترجمہ ایک ربع رہ جاتے، بس باقی اس کو آ جاتے. اسی طرح حدیث بھی آ جاتی. بالکتاب، اب یہاں پر با ہے اسم کے علامات میں سے، اور کتاب سے، کتاب کے ساتھ. یہ پھر آپ نے اردو میں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں کون سا ترجمہ مناسب ہے. تو یہ پہلے نمبر پہ با ہے. با اسم کے علامات میں سے ہے. با جارہ معنی اس کا ہے ساتھ یا سے. اب قرآن میں، حدیث میں، فقہ میں آپ پڑھتے رہے، آپ کو بہت مثالیں ملیں گی. میرے خیال سے ایک مثال اس کے لیے کافی ہے. باقی یہاں ہمارے پاس جو کافی ہے اس میں بہت ساری مثالیں دی ہوئی ہیں. اس کا کل مطالعہ کر کے آپ آ جائیں گے، اسی سے پھر اجرا کریں گے. ہاں، تو ایک با ہے، اس کے بعد لام ہے. یہ مل کر آتا ہے ضمیر کے ساتھ. یہ ساتھ یاد رکھنا جو مل کے آنے والے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے یا وجہ وغیرہ، اور بھی ہے. یہ زیادہ ہی استعمال ہوتا ہے کے لیے. اور یہ بھی جب اسم کے ساتھ مل کر آ رہا ہوگا تو مجرور ہوگا. آپ نے کہا لزیدن. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھیں، جس اسم پہ یہ آ جاتا ہے تو اس پہ زیر آئے گا، اس لیے جارہ ہے، اس نے زیر دینا ہے. یہ جیسے زید پہ لام آ گیا، للہ زید نہیں پڑھنا ہے، وہ اور لام بن جائے گا. لے، آپ نے کہا زیدن. تو ایک تو آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ لام جو ہے اسم کے علامات میں سے ہے، اور دوسری آپ کو یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ یہاں جو زیر آیا ہے یہ اسلام کی وجہ سے ہے. جہاں یہ حروف جارہ آئیں گے اس اسم کے آخر میں زیر آئے گا. تو لزیدن، زید کے آخر میں جو زیر آیا ہے وہ لام کی وجہ سے ہے. اور دوسری بات یہ سامنے آئی کہ یہ اسم ہے. ہمیں کیسے معلوم ہو؟ دیکھو، یہ بالکل منع بچوں کی طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور آپ نے اپنے شاگردات، طالبات کو اسی طرح بتانا ہے. اور ایک چیز پڑھانے کے بعد آپ نے 10 سے 12 مثالیں دی. آپ نے کہا للہ، تو اب یہ لفظ اللہ اسم کے علامات آپ پوچھنا چاہے تو یہ لام آیا ہوا ہے. اور معنی کیا ہوگا؟ للہ، اللہ. اللہ کا معنی آپ کو آ رہے، ورنہ آپ اسی چیز کا نام کے لیے. آپ نے کہا لربی، لرب العالمین. تو آپ سے کسی نے کہا کہ رب اسم فعل حرف میں کیا ہے، آپ آرام سے بتا دوں گی یہ اسم ہے. آپ نے پیچھے دیکھنا ہے، آگے نہیں دیکھنا فی الحال. تو آپ سے کسی نے کہا کہ اسم کی علامت کیا ہے، آپ آرام سے بتا دوں گی لام. اور لام جارہ، لام جارہ یہاں مکسور ہے، اس پہ زیر آیا. اب یہ دوسری بات بھی آپ دیکھ سکتی ہوں کہ رب کے نیچے زیر کیوں آیا ہے، یہ اس وجہ سے آیا ہے. انشاءاللہ جب آپ یہ کورس کرو گی، آپ قرآن پہ جو زبر زیر پہ جو سب آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کیوں آیا ہے. اندھادھند فائرنگ نہیں ہوگا. ابھی جو ہمارے طلباء ساتھی ہوتے ہیں وہ اندھادھند فائر کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے. اب یہ کھلے آنکھوں میں سب آپ دیکھ رہے ہیں. آپ سے کوئی کہے گا ترجمہ کریں، آپ کہیں گے رب کے لیے.
آپ سے کسی نے پوچھا کہ لیے کا معنی کہاں سے آ گیا، تو آپ خاموش نہیں ہوں گے، آپ کہیں گے یہ اسلام کا معنی ہے، رب کے لیے۔ آپ نے کہا اشتریت کتابا یا لخدیجہ، لخدیجہ اشتریت کتابا۔ آپ سے کسی نے کہا کہ یہ خدیجہ جو ہے اسم فعل حرف میں کیا ہے، آپ نے کہہ دیا یہ نام ہے۔ نہیں، آپ نے وہ جواب نہیں دینا ہے، فنی جواب دینا ہے، فنی۔ آپ کہیں گے کہ اس پہ لام جارہ داخل ہے، تو یہ خدیجہ جو ہے اس وجہ سے اسم ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ خدیجہ کے لیے، خدیجہ کے لیے۔ آگے پھر یہ ہم پڑھیں گے، میں نے کتاب خریدی خدیجہ کے لیے۔ تو آپ جو کے لیے کا معنی آپ کر رہے تھے، پہلے آپ اندازن کرتے تھے، اور اب بینا ہو کر بالکل یقین اور رسوخ کے ساتھ آپ یہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ دو ہو گئے، ایک تھا با اور ایک رام، اور اس ساتھ میں ترجمہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کا معنی کیا تھا۔ نمبر 3، من، کثرت سے آتا ہے، اس کی معنی بھی سے، اور معنی انشاءاللہ شرمیت اور وغیرہ وغیرہ میں بنیادی زیادہ معنی یہ ہوتا ہے۔ اب کسی لفظ پہ چاہے اس میں ظاہر ہو اس میں ضمیر ہو، آپ نے من داخل کر دیا، آپ نے کہا من، اور یہ ہے ہو۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ یہ ہو جو ہے یہ اسم فعل حرف میں کیا ہے، تو آپ آرام سے جواب دے سکتے ہیں کہ یہاں من آیا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ اسم ہے۔ اور بھی اس کے جواب ہے، ابھی فی الحال آپ اتنا کہہ سکتے ہو کہ من آیا ہوا ہے۔ من الشیطان، اب کسی نے آپ سے کہا کہ یہ شیطان اسم فعل حرف میں کیا ہے، تو آپ آرام سے کہہ سکتے ہو کہ یہ اسم ہے، اسم کی علامت اس میں من داخل ہے، اور یہاں دوسری علامت بھی آ گئی، یہ الف لام بھی ہے۔ ایک وقت میں کئی سارے علامات بھی ہو سکتے ہیں، اگر کئی سارے علامات ہو تو آپ نے سب بتانا ہے، ورنہ جو استاد ہوگا وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، آپ کہیں اور بتاؤ۔ آپ نے کہا کہ یہ، کسی نے کہا کہ شیطان اسم ہے، کیا علامہ ہے؟ آپ نے من، وہ پھر آپ سے پوچھے گا تاکہ آپ یہ بھی بتا دیں کہ الف لام بھی داخل۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان، یہ من الشیطان شیطان سے، اب بینا آنکھوں میں یہ آپ آرام سے کرو۔ یہ نحو تو بہت زیادہ دلچسپ بھی ہے اور بہت آسان بھی، بہت جلدی سمجھ آ جاتا ہے۔ تو من بھی علامات میں سے ہے۔ آپ نے کہا میں نے چیز خریدی دکان سے، میں نے کتاب خریدی دکان سے، اشتریت کتابا، محنت، دکان کو دکان بھی کہتے، متجر بھی کہتے، من الدکان، من المتجر، من المکتب وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ دکان ہے یا متجر ہے، اس میں آپ سے کوئی پوچھے اسم کی علامات کیا ہے، کہیں گے من ہے، اور ترجمہ کیا ہے؟ دکان سے، دکان سے، مکتب سے، بازار سے، کراچی سے، کوئی بھی آپ کہہ سکتے۔ تو یہ من ہے، یہ بھی مل کر آتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنی طالبات کو 8، 10، 12، 13، 14 مثالیں دے دی، اس میں سے جو 0 میٹر طالبہ ہوگی بالکل غبی، انشاءاللہ 5، 6، 7 مثالوں کے بعد وہ بھی سمجھ جائے گا، اور جو ذہین ہوگی اس کو تو ایسا یاد ہو جائے گا قبر میں بھی نہیں پڑے گا۔
اسی لیے ذہین طالبہ کو پہلے نمبر جیسے آپ نے بتایا اس کو یاد ہو گیا. اب جب دوبارہ تیسری 4 5 6 8 10 مثالیں آپ دیں گے تو ذہین طالبہ کو بالکل خواب کی طرح یاد ہو جائے گا. اور جو کنذہن طالبہ تھی ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں ہم پڑھاتے ہیں, یہ کام نہیں کرتے ہیں. 1 2 3 4 8 10 12 مثالیں نہیں دیتے, ٹائم نہیں ہوتا ہے, ٹائم بہت ہے. ابھی ہم نے نقشہ بنایا, آپ حیران ہو جائیں گے اتنا سارا ٹائم ہے ہمارے پاس. 6 گھنٹے ہم بیٹھے ہوتے ہیں, بلکہ ہماری جو طالبہ غریب ہے وہ 24 گھنٹے اس نے نکالے ہیں ہمارے لیے. 24 گھنٹے 6 سال اس نے پڑھا ہے. حال یہ ہے کہ جب وہ آپ کے پاس اسم فعل حرف کے علامات نہیں آتے, اسم فعل حرف کی پہچان نہیں ہوتی, تو میرے خیال سے نحو میں آج کے لیے 3 علامات کافی ہے. یہ اسپیڈ سے بھی میں پڑھا سکتا ہوں, آپ اس پہ مشورہ کر لیں گے کہ چونکہ آپ سب کو معلومات ہے اور پڑھی ہوئی چیزیں ہے تو ایک دفعہ ہم اس سے نکل جائے. تو میرے خیال سے لام ہے, من ہے اور با ہے, 3 علامات ہم نے پڑھ لیے کہ یہ اسم کی علامات میں سے ہے. اللہ